اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولی فیہا مآرب اخرى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی منزلت، موالیان حیدر کرار اور عاشقان احمد مختار، آج کی اس پرمسرت اور پرسعید شب کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، لیکن میں سب سے پہلے بانیان محفل اور شرکائے محفل کی جانب سے سرکار امیر المومنین قائد غر المحجلین ہم سب کے آقا و مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدمت ایمان نواز میں یہ کہہ کر تہنیت پیش کروں کہ اے آقائے غدیر، اے والی نجف، ہم سب کے پاس الفاظ تہنیت نہیں، لہٰذا ہماری آواز درود ہی کو نظر قبولیت سے سرفراز فرما کر ہمیں شریک اجر رسالت ہونے کا پروانہ عطا فرما دیں۔ صلوات پڑھیے مل جل کر۔ بہرحال اب میں گفتگو کا آغاز کرنے والا ہوں، اور بس اس بات پہ کامل اعتقاد کرتے ہوئے کہ آپ حضرات کی توجہات میری جانب رہیں گی، اور بہرحال مجلس اور ہوتی ہے، جشن اور ہوتا ہے، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، تو بہرحال آپ کی سماعتیں جشن جیسی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ فضائل کے گوشوارے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ اگر آپ آمادہ ہیں، بیدار ہیں، تو ایک مرتبہ بیداری والی صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد خداوندی ہوا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنے جانور چراتا ہوں، اور ولی فیہا مآرب اخری، اور اس عصا کے دیگر بھی فوائد ہیں جو میں حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیے سوال کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ سوال 3 اسباب کی خاطر کیا جاتا ہے، یا تو سوال علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، دیکھیے یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ کا مزاج اس وقت کیا ہے، جشن والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی مزاج پہ آ کے آپ سے خطاب کر سکوں۔ دیکھیے سوال کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں، 3 اسباب سے ہوتا ہے۔ یا تو سوال طلب کی خاطر کیا جاتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں معلوم، میں نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا، تو ایک تو یہ ہے سوال کرنا کہ میرے پاس چیز موجود نہیں تھی، میں نے آپ سے طلب کر لی، تو پہلی چیز کیا ہے، طلب کرنے کے لیے، جیسے مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے، یہ جو بچوں سے استاد سوال کرتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے نہیں کرتا، یہ امتحان کے لیے کرتا ہے۔ بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے یہ دوسرا سوال ہوتا ہے امتحان کی خاطر۔ پہلا سبب کیا ہے، ساتھ ہے میرے، تاکہ یہ اگر یہ تینوں نوعیتیں پہنچ گئیں تو یہیں سے آغاز ہو جائے گا اور یہیں سے بات کو پہنچانا ہے۔ پہلا سوال کا سبب کیا ہے، سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ شے طلب کی جائے۔ دوسرا سوال کی نوعیت کیا ہے، سوال کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے، تاکہ امتحان لیا جائے، توجہ ہے نا۔ تیسرا سوال کا سبب کیا ہے، نہ پوچھنے طلب کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، نہ امتحان لینے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، بلکہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی پوشیدہ فضیلت ظاہر ہو جائے۔ بڑی خصوصی توجہ، بس اسی طرح بولتے ہوئے آئیے گا تاکہ بات پہنچ جائے۔ تیسرا سوال کیوں کیا جاتا ہے، پہلا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جو آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے، پہلا سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی شے طلب کی جائے۔ میں نے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں معلوم تھا، میں نے آپ سے طلب کر لیا، تو یہ بھی سوال ہے۔ ایک ہوتا ہے دستے سوال دراز کرنا، میرے پاس کوئی شے موجود نہیں ہے، میں نے آپ سے طلب کر لی، تو پہلا سوال ہوتا ہے طلب کے لیے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے امتحان کے لیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جو بچوں سے کوشچن پیپر میں سوال کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ استاد کو معلوم نہیں ہوتا، بڑی خصوصی توجہ، بلکہ وہ بچوں سے امتحان لینے کی خاطر سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرے سوال کی نوعیت کیا ہے، تیسرا سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی پوشیدہ فضیلت ظاہر ہو جائے۔ چلیے واپس آیت کی جانب چلتے ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے، سوال کرنے والا ہے خلاق ازل، بڑے خصوصی توجہ، سوال کرنے والا کون ہے، عالم الغیب، کہ غیب اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے۔ تو جب سوال کرنے والا اللہ ہے تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی کہ خدا کو معلوم نہ ہو، بڑے خصوصی توجہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ خدا کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ سوال دریافت کرنے کے لیے نہیں ہے، طلب کرنے کے لیے نہیں ہے، بڑی خصوصی توجہ، یہ سوال طلب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا دوسرا سوال کیوں کیا جاتا ہے، سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی کا امتحان لے، تو امتحان میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہونی چاہیے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، انہوں نے بتا دیا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس میں کون سا امتحان ہوا، بڑے خصوصی توجہ ہے کہ نہیں۔ امتحان وہ تھا جو آدم سے لیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بڑی خصوصی توجہ۔ تو اب موسیٰ کے ہاتھ میں تو عصا ہے، تو یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، توجہ ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ جواب دے دیں گے میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو دوسرا سوال امتحان کے لیے بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی پوشیدہ فضیلت ایسی ہے، بھائی بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی پوشیدہ فضیلت ایسی۔ اچھا جواب کیا تھا، میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں رومال ہے، آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، جواب اتنا ہے، بات ختم، سوال جتنا ہے جواب اتنا ہے۔ لیکن موسیٰ سے سوال کیا ہوا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب موسیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا قال ہی عصایا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، بات ختم ہو جاتی، لیکن موسیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بلکہ موسیٰ عصا کی منقبت پڑھنے لگے، بڑے خصوصی توجہ، قال ہی عصایا اتوکأ علیہا،
وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے پاس عصا ہے جس سے میں جانور بھی چراتا ہوں، میں اس سے ٹیک بھی لیتا ہوں، جب کہیں پہ رکنا ہوتا ہے خیموں کو بھی اس سے باندھ دیتا ہوں، میرے اس سے بہت کثیر فوائد ہیں جو میں اس عصا سے حاصل کرتا ہوں۔ اے موسیٰ، فقط جواب اتنا تھا، بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں اگر یہ بات پہنچ جائے، اب میں جواب فقط اتنا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، یہ تم نے کیوں کہا کہ میرے ہاتھ میں ایسا عصا ہے جس سے میں ٹیک بھی لیتا ہوں، جانوروں کو بھی چراتا ہوں اور میں اس سے دیگر فوائد بھی حاصل کرتا ہوں؟ تو جواب یہ آئے گا اگر میں بتا دیتا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، سوال اتنا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن نے اس آیت کو کوٹ کیا، اچھا قرآن مکمل کوٹ نہ کرتا، فقط اتنا کر دیتا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بڑی خصوصی توجہ، موسیٰ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو اگر قرآن فقط اتنا کوٹ کرتا تو دنیا کی نگاہوں کے سامنے موسیٰ کا اعجاز تو آتا، عصا کا کمال نہ آتا۔ بڑی خصوصی توجہ، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ کا کمال تو آتا، عصا کا اعجاز نہیں آتا۔ بس یعنی اس کا مطلب یہ ہے سوال کبھی کبھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی کی پوشیدہ فضیلت ظاہر ہو جائے۔ اب ہم سے نہ پوچھا کرو کہ علی نے عقیل سے سوال کیوں کیا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ اللہ یار کہاں سے ہم سے نہ پوچھا کرو کہ علی کو معلوم نہیں ہے، کیا علی کو معلوم نہیں ہے کہ عباس کے نانا کون ہے؟ کیا علی کو معلوم نہیں ہے کہ عباس کی نانی کون ہے؟ کیا علی کو معلوم نہیں ہے وہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ علی کو معلوم نہیں ہے کہ عباس کی ننیال کون سی ننیال ہوگی؟ کیا علی کو نہیں معلوم کہ بنی ہاشم کے چاند کو جس آسمان پہ چمکنا ہے وہ کون سا چاند ہے؟ علی کو معلوم نہیں ہے جس کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہو؟ ارے بڑی خصوصی توجہ، نہیں تھوڑا سا اور بولیے گا، تھوڑا سا اور مزاج پہ آئیے گا تاکہ میں بات کو اور بہتر طریقے سے پہنچا سکوں۔ دیکھیں زیادہ وقت تو ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال مخصوص وقت میں محدود وقت کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ بات تو پہنچا دوں کم از کم۔ کیا وہ وقت یاد نہیں ہے کہ حضرت ابوذر یا حضرت عمار کے ساتھ امیر المومنین سفر کر رہے تھے کہ ایک وادی نظر آئی جو چوٹیوں سے بھری ہوئی تھی، تو حد نگاہ چوٹیاں ہی چوٹیاں تھیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ علی کا علم کیا ہے، چوٹیاں ہی چوٹیاں تھیں۔ تو ایک مرتبہ مقداد نے یا عمار نے نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اس خدا کی حمد ہے کہ جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ بڑی خصوصی توجہ، اس خدا کی حمد ہے، بے نیاز ہے وہ خدا جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ فوراً امیر المومنین نے کہا ایسے نہ کہو بلکہ کہو کہ اس خدا کی حمد ہے، وہ خدا بے نیاز ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی تعداد جانتے ہیں۔ پریشان ہو کر کہا مولا وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی تعداد جانتے ہیں؟ یہ دیکھیں کتنا بڑا صحرا ہے، تحت نگاہ چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ان کی تعداد کو جان سکے؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے سینے میں عطا کیا ہے، وہ امام مبین تمہارا مولا اور آقا ہے۔ اور فقط میں اتنا نہیں جانتا، توجہ فرمائیے گا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ ان میں نر کتنے ہیں؟ نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، میں سب بتا سکتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تو اب علی نے سوال کیوں کیا؟ علی بتانا چاہتے تھے، کئی چیزیں ہیں، کئی چیزیں سامنے آئیں۔ علی نے بتایا لوگوں کو کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے، علی نے بتایا لوگوں کو کہ کوئی بھی سوال ہو تو ماہر فن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بھائی آج کے دور کا تو المیہ ہی یہی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مسائل فقہی بتا رہا ہے، کوئی انجینئر ہے تو وہ دوائیاں بتا رہا ہے۔ تو آج کل کے دور کا تو المیہ یہی ہے۔ تو امیر المومنین نے بتایا دیکھو ماہر فن کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن علی نے سوال کیوں کیا؟ بات پہنچ میں آئی، سوال کیا جاتا ہے 3 اسباب کی وجہ سے۔
بڑی خصوصی توجہ، میری بات وہیں پہ آ کے رک گئی ہے، اگر آپ ایسے ہی سنیں۔ سوال کیا جاتا ہے 3 اسباب کی وجہ سے علی کو معلوم تھا کہ عباس کے نانا کون ہے، علی کو معلوم تھا کہ عباس کی نانی کون ہے، علی کو معلوم تھا کہ عباس کے ننیال کون ہے، علی کو معلوم تھا کہ بنی ہاشم کے چاند کو جس آسمان پہ چمکنا ہے وہ آسمان کون ہے، مگر علی نے پھر بھی عقیل کو بلا کے سوال کیا، اس لیے کہ اگر علی عقیل سے سوال نہ کرتے تو دنیا کی نگاہوں میں عباس کا کمال تو آتا، ام البنین کا اعجاز سامنے نہ آتا۔ مولا کا اعجاز تو سامنے آتا۔ اچھا آئے، کہا میرے لیے ایک رشتے کی ایسی جگہ پہ رشتہ تلاش کرو کہ جو بہادر ترین خاندان ہو، اور جہاں میں اگر شادی کروں تو مجھ سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو فارس العرب ہو، توجہ ہے، جو عرب کا بہادر ترین آدمی ہو، تاکہ میرے حسین کی نصرت کرے۔ اب یہ ہے امیر المومنین کا مقصد۔ بھیجا گیا، حضرت عقیل آئے۔ اچھا طریقہ ایک عرب یہی تھا کہ سوال نہیں کرتے تھے۔ بڑی خصوصی توجہ، یہ حضرت عباس کی ننیال کوئی غریب ننیال نہیں ہے، ان کا مانگے تانگے سے گزارا نہیں ہوتا۔ یہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، جشن ایسے ہی منایا۔ میں چلے، اور اگر آپ خاموش ہیں تو آپ کی خاموشی کے ایک اور جملہ، بھائی یہ کھجوروں کے بعد غنی نہیں بنے۔ پہلے کوئی سوال نہیں کیا، 3 دن تک مہمان ٹھہرایا، اچھی طریقے سے خدمت کی۔ تیسرے دن آئے، کہا کوئی خواہش ہے تو ہم سے کہیے، اپنا مدعا بیان کیجیے۔ اگر آپ کو گھر چاہیے گھر دیں گے، اگر آپ کو لشکر چاہیے لشکر دیں گے، آپ کو مال و دولت چاہیے مال و دولت دیں گے۔ آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تیسرے دن سبب پوچھا تو کہا کہ میں ایک سبب سے آیا ہوں، میں تمہارے پاس رشتہ لے کر آیا ہوں۔ توجہ فرمانی، میں تمہارے پاس، میں مختصر کر کے کر رہا ہوں، طویل روایت ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں، کہ میں تمہارے پاس رشتہ لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حزام نے پوچھا کس کا رشتہ؟ کہا کائنات کے مالک کا، امیر المومنین کا، سید الوسیجین کا۔ ایک مرتبہ اتنا سنت اور روایت میں لفظ ہے حشا و بشا، ایک مرتبہ خوشی سے جھومنے لگے۔ آپ اس کا رشتہ لائے ہیں کہ جو امیر کائنات ہے، والی نجف ہے، اور دیگر القابات بتاتے چلے گئے۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ کس سے رشتہ لائیں؟ کہا آپ کی بیٹی سے۔ تو اب فوراً ہاں نہیں کہی، توجہ فرمائیے گا، فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ بتاؤں جملہ کیا کہا اے عقیل، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ علم و حکمت کا گھرانہ ہے۔ توجہ فرمانی ہے، ارے بڑی خصوصی توجہ۔ چلیے میں جملے کہہ دوں، جملے پورے ہو جائیں۔ آپ کا گھرانہ علم و حکمت کا گھرانہ ہے، آپ کے گھرانے پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو آپ کے گھرانے کے لیے میں پوچھ بھی لوں کہ میری بیٹی اس قابل بھی ہے کہ آپ کے گھرانے کی بہو بن سکے؟ نہیں، مجھے شکوہ رہا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ جملہ ضائع کر دیا، میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، میں پوچھ تو لوں اپنی بیگم سے، اپنی زوجہ سے کہ میری بیٹی اس قابل بھی ہے کہ آپ کے خاندان کی بہو بن سکے؟ تو سمجھ میں آیا حضرت حزام کی نیت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ علی کا گھرانہ کون سا ہے، جہاں آہٹ آہٹ آیتیں آتی ہیں، جہاں قدم قدم پہ سوروں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر توکل الہی کا تکیہ ہوتا ہے، جہاں چادر بھی آیت تطہیر کی ہوتی ہے۔ چادر بھی تطہیر کی ہوتی ہے۔ کہا پہلے پوچھ تو لوں کہ میری بیٹی اس قابل بھی ہے۔ اب جملے سنیے گا، میں یہاں پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں مختصر کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب پوچھا تھا، جب پورا خواب بیان کیا، میں بھی پورا خواب بیان کروں گا، لیکن ایک مرتبہ پوچھا کیا تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ خاندان بنی ہاشم کی بہو بن سکے، سید الوسیجین کی زوجہ بن سکے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ مجھ پر اعتبار کر کے اس کا نکاح امیر المومنین سے کروا دیجئے، خدا کی قسم میں نے اس کی بہترین تربیت کی ہے۔ اس میں جملے یہ ہے کہ کیا تمہاری اس بیٹی اس قابل بھی ہے کہ امیر المومنین کی خدمت کر سکے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے جملہ کہا ہے، کیا تمہاری بیٹی اس قابل ہے، جملے ہیں روایت کے، کہ امیر المومنین کی خدمت کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کے لالچ میں رشتے کرے وہ اور ہوتے ہیں، جو خدمت کرنے کے لیے جہاں حکومت کے لالچ میں رشتے ہوں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو خدمت کے لیے رشتے بھیجے، رشتے قبول کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ جہاں باقاعدہ رشتہ بھیجا جا رہا ہے، میں نے جملہ کہہ دیا۔ تو ایک مرتبہ آئے، اچھا جو ہی گھر میں آئے تو اب ماحول یہ ہے، منظرنامہ کچھ اس طریقے سے، اجازت ہے میں یہ روایت مکمل کر لوں اگر سننے کے لیے آمادہ ہے، تاکہ بس یہ روایت مکمل ہو جائے، تاکہ بات مکمل ہو جائے گی۔ تو پہنچے، گھر کا منظرنامہ کیا ہے کہ ماں اور بیٹی محو گفتگو ہیں۔ ماں اپنی دختر کے بالوں میں کنگھا کر رہی ہیں، اور بیٹی کہتی ہیں، اب جو ہی بیٹی کی آواز سنی حضرت حزام کے قدم رک گئے، اور انہوں نے وہیں سے سنا کہ ماں بیٹی کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ کہا مادر گرامی میں نے خواب دیکھا ہے، ابھی رشتہ آیا ہے، اور حضرت ام المؤمنین کیا کہہ رہی، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں گلستان میں بیٹھی ہوں، جہاں چاروں طرف درخت ہی درخت ہیں، میوے ہی میوے ہیں، پھل ہی پھل ہیں، نہریں جاری ہیں، مطلع صاف ہے، آسمان پہ ایک چاند چمک رہا ہے، ستاروں کی ضیاء پاشیاں ہو رہی ہیں، میں ابھی قدرت خدا میں غور و فکر کر رہی تھی۔ پھر میں نے ایک جملہ کہا ہے، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ام المؤمنین شادی سے قبل بھی آیات الہی میں غور و فکر کیا کرتی تھی۔ ارے میں جملہ اب میں کس طریقے سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ ارے جو بھی عمرتی نکاح سے قبل کھیلتی نہیں تھی، آیات الہی میں غور و فکر کیا کرتی تھی، آیات الہی میں غور و فکر کر رہی تھی، غور و فکر کر رہی تھی وہ خدا کتنا برگزیدہ ہے، وہ کتنا سبحان ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ میں بھی غور و فکر ہی کری، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے بہرحال میں جو روایت ہے اس روایت کو مکمل کرتا ہوں۔ ابھی میں غور و فکر کر رہی تھی آیات خداوندی میں، کہ میں نے دیکھا کہ اس تاریک رات میں جس میں چاند چمک رہا ہے، ستارے اپنی ضیاء پاشیاں کر رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور ٹوٹ کر میری آغوش میں آ کے گرا۔ آسمان سے چاند ٹوٹا اور ٹوٹ کر میری آغوش میں گرا، اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ مجھے کچھ نظر آنا بند ہو گیا۔ اس کی روشنی سے، اس کے نور سے مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ ابھی چاند میری آغوش میں آیا تھا کہ پھر آسمان سے 3 ستارے ٹوٹے۔ بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ میری آغوش میں آئے تو اب میری آغوش میں تو ایک مرتبہ مجھے ہاتف غیبی کی آواز آئی، بشرا کی یا فاطمۃ بسعادت الغرر، ثلاثۃ انجم والظاہر القمر، والدہم سیدہم فی الخلق قوطبۃ بعد الرسول کذا قد جاء فی الخبر۔ اے فاطمہ تمہیں مبارک ہو کہ تم سادات کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پہلے سے بشارت دی جا رہی ہے، بشرا کی یا فاطمۃ بسعادت الغرر، ثلاثۃ انجم والظاہر القمر، 3 ان میں چاند جیسے ہیں، 3 ان میں ستارے جیسے ہیں، ایک ان میں چاند جیسا ہے۔ بڑی خصوصی توجہ ہے۔ دیکھیے چاند ہونا بنی ہاشم کے گھرانے میں، حضرت ہاشم کے خاندان میں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھا، اس گھرانے میں قمر بنی ہاشم لقب حاصل کر لینا، یہ صاحبان عرفان لوگ یہاں پر تشریف فرمائے، صاحبان معرفت لوگ ہیں، یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بعض باتیں اسی انداز میں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ان کا باپ وہ ہوگا کہ جو کائنات کا سردار ہے رسول خدا کے بعد۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے، اسی طریقے سے خبر میں آیا ہے، اسی طریقے سے روایت میں آیا ہے۔ جو ہی اپنے خواب کو بیان کیا تو ایک مرتبہ والدہ مسکرائیں، کہا بیٹا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری ایسے شخص سے شادی ہوگی کہ اس سے تمہیں 4 بیٹے عطا ہوں گے۔
ان میں پہلا چاند کی طرح ہوگا، 3 ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ان میں پہلا چاند کی مانند ہوگا، قمر کی مانند ہوگا، 3 ستاروں کی مانند ہوں گے۔ اچھا یہ بات یہاں پر سنی حضرت حزام خوش ہوئے، اور پھر وہی واقعہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ کیا تمہاری بیٹی اہل ہے کہ وہ امیر المومنین کی گھرانے میں جا کر خدمت کر سکے؟ بڑی خصوصی توجہ دیکھیے، جب شادی کی جاتی ہے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں کیا دیکھا جاتا ہے؟ مذہب دیکھا جاتا ہے، اس لیے تاکہ مذہب کی بنیاد پہ بعد میں ناچاقی نہ ہو۔ اور کیا دیکھا جاتا ہے؟ ثقافت دیکھی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ مزاج دیکھا جاتا ہے، کس مزاج کی ہے، کردار کیسا ہے، یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی شے ہے؟ جو کام کی چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بھائی کردار کیسا ہے، ثقافت کیسی ہے۔ اس لیے کہ اگر غیر ثقافت سے بہو لے آؤ تو وہ گھر میں آ تو جائے گی، لیکن خدشہ رہتا ہے کہیں باہر نہ نکل آئے۔ توجہ ہے بھائی؟ خچر ہے، یہی تو ہے نا، آپ کیا رشتہ تلاش کرتے ہو، کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو آپ ام البنین جس گھرانے میں آ رہی ہیں وہ وحی کا گھرانہ ہے، علم کا گھرانہ ہے، ادب کا گھرانہ ہے، حکمت کا گھرانہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ جہاں پر آیات کا نزول ہو رہا ہے، اسلام نے جس کے آنگن میں پروان چڑھنے کے سلیقے سیکھے ہیں؟ ارے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے ان جملوں پہ بھی غور فرمائیے۔ اسلام نے جس آنگن میں پروان چڑھنے کے سلیقے سیکھے ہوں، اسی ڈیوڑی پر اب ام البنین آ رہی ہیں، تو اب توجہ فرمانی ہے۔ ایسے ماحول میں حسن کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، زینب کے ہوتے ہوئے، امیر المومنین کے ہوتے ہوئے اس خاندان میں اپنی شناخت بنا لینا، اس گھرانے میں اپنی شناخت، اور ایسی شناخت بنانا کہ حسن بھی ماں کہیں، حسین بھی ماں کہیں، بات ہے کہ نہیں ہے؟ زینب بھی ماں کہہ کے بلائیں، اور آئیں تو کس لیے؟ پہلے ڈیوڑی کو بوسہ دیا، اور آئیں اور میں کہنے لگی اے حسن حسین، میں تمہاری ماں بن کر نہیں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اب ایک جملہ یاد رکھیے گا، میں اکثر مصائب کے لمحات میں، مصائب کے موقع پر کہا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ فضائل کے گوشوں میں بھی سنا کریں، جملہ بہت قیمتی، اگر محفوظ کر لیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا ہوتا ہے عباس۔ یہ جملہ ایسا نہیں تھا، ماں ام البنین ہو۔ جب ماں آیات خداوندی میں غور و فکر کر رہی ہے، توجہ ہے نا، یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ چلیے اگر اجازت دیں تو 2 بند پڑھ دوں، اگر اجازت ہو۔ بیدار ہیں؟ شاید بات یہاں پر مکمل ہو جائے، تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں کہ گلشن خواہش حیدر کا گل تر عباس۔ دیکھیے علی نے کسی شے کی تمنا نہیں کی ہے، کسی شے کی خواہش نہیں کی ہے، اگر خواہش کی ہے، مانگا ہے تو عباس کو مانگا ہے۔ گلشن خواہش حیدر کا گل تر عباس، کربلا تیری شریعت کا پیمبر عباس۔ بھائی یہ ضائع کرنے والے مصرے نہیں ہیں، جو شاعری کے رموز سے واقف ہیں، جو ادب سے واقف ہیں، وہ کم از کم ان مصروں پہ ضرور بولیں گے۔ ایک ایک مصرع قیمتی ہے، میں ایسے نہیں، بیت ایسے نہیں سنانی میں نے جب تک آپ مکمل متوجہ نہ ہو جائیں کہ گلشن خواہش حیدر کا گل تر عباس، کربلا تیری شریعت کا پیمبر عباس، اور پیاس میں بھی ہے وفاؤں کا سمندر عباس۔ پیاس میں بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ کانا امی العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس بصیرت والے تھے۔ بھائی ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ جو ان آنکھوں سے دیکھا جائے، جو ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام کرے وہ ہے بصارت، جو دل سے کام کرے، جو دل کی آنکھوں سے کام کرے اسے کہتے ہیں بصیرت۔
مولا کہہ رہے ہیں نافذ البصیرہ. اچھا چلیے, امام زین العابدین نے کیا کہا تھا؟ رحم اللہ امی العباس, خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے. دعا کون کر رہا ہے؟ جو امام وقت ہے, جو امام معصوم ہے, کہ خدا میرے چچا عباس پر. اچھا یہ نہیں کہا کہ عباس پر رحمت نازل کرے, اپنا رشتہ پہلے بتایا ہے. اپنائیت کتنی ہے. رحم اللہ امی العباس, خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے. فلقد آثرا, انہوں نے اثار کیا. وابلا, انہوں نے امتحان دیا. وفدا اخاہ بنفسہ, انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا. ایثار کسے کہا جاتا ہے؟ ایثار معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہے جود, ایک ہے سخا, اور ایک ہے ایثار. تینوں میں فرق ہے. سخا کیا ہے؟ میں کسی کو کوئی شے دوں, عطا کروں, لیکن میرے عطا کرنے سے میرے پاس موجود چیزوں میں کمی نہیں آئے گی, مجھ پر تنگی نہیں ہوگی, میں پھر بھی تھوڑا سا لیتا ہوں اور کسی کو عطا کر دیتا ہوں. یہ کہلاتا ہے سخا. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ بتاؤں یا نہیں؟ یہ ایثار اگر سمجھ میں آگے, ایثار کا لفظ مولا نے استعمال کیا ہے, بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ابن قیم جوزی نے مدارج السالکین, کتاب کا نام ہے مدارج السالکین, اس میں ابن قیم جوزی نے سخا کے, جود کا اور ایثار کا فرق بتایا ہے. تو سخا کیا ہے؟ میں اگر کسی کو کوئی شے عطا کروں, لیکن میرے عطا کرنے سے میرے پاس موجود اشیاء میں کمی نہیں آئے گی, مجھ پر تنگی نہیں ہوگی, تو یہ سخاوت ہے. لیکن اگر میں تھوڑا اور عطا کر دوں, بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں, اگر میں کچھ زیادہ عطا کر دوں, تنگی ابھی بھی نہیں آ رہی لیکن میں زیادہ عطا کر رہا ہوں, تو یہ جود کہلائے گا. بڑی خصوصی توجہ. یعنی میرے پاس حاجت نہیں رہے گی, لیکن میں پھر بھی اپنے سے زیادہ دوسرے کو عطا کر رہا ہوں. اپنے سے زیادہ دوسرے کو اگر کوئی عطا کرے تو کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے جود. اور اگر کوئی ایثار کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی اپنے آپ پر کمی کر لے لیکن دوسرے کو عطا کر دے. اللہ اکبر, اسے کہتے ہیں ایثار. ارے عباس نے پانی نہیں پیا مگر مشق خیموں تک پہنچا رہے تھے. کہیں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ 3 دن کی پیاس میں بھی دریا کے کنارے کھڑا ہو اور پانی مٹھی میں لے اور واپس دریا کے منہ پہ پانی کو مار دے؟ یہ طاقت, یہ ہمت, یہ جاہ و جلال فقط عباس کا ہے. کائنات میں فقط قمر بنی ہاشم کا ہے کہ پانی کو اس کی اوقات یاد دلا دی. آج تک پانی شرم سے پانی ہے. آج تک پانی شرم سے پانی ہے. تو بہرحال تو حضرت عباس کا ایثار کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص دیکھا پانی کی ضرورت, شدید پیاس کے عالم میں بھی پانی نہیں پیا, اپنے اوپر کمی کر لے مگر دوسرے کو عطا کرے. اسی لیے کہا نافذ البصیرہ. ایثار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دے. تو اب پتہ چلا عباس نے ایثار کیا کیا, جو اپنی خواہش پر حسین کی خواہش کو ترجیح دے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر, اس سے بڑا جملہ اس پوری تقریر میں نہیں تھا. یہ جو میں نے ابھی کہا ہے, جو اپنی خواہش. پھر کبھی اس روایت کو مکمل کریں گے تو ایثار سمجھ میں آیا, امتحان سمجھ میں آیا, جو اپنے آپ پر اپنے بھائی کو قربان کرتے. تو اب کیا ہے, پیاس میں بھی ہے وفاؤں کا سمندر عباس. گلشن میں پھر سے آگے اپنے موضوع پر, گلشن خواہش حیدر کا گلے تر عباس. ایسے نہیں جاگ کے بھائی محفل کی طرح سننا ہے تاکہ اس پہ جشن کا اختتام ہو جائے. گلشن خواہش حیدر کا گلے تر عباس, کربلا تیری شریعت کا پیمبر عباس. اور پیاس میں بھی ہے وفاؤں کا سمندر عباس, اور جو بنا تیغ لڑا ایسا دلاور عباس, ایسا دلاور عباس. بولے بھائی, خصوصاً نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے دعائیں لوں گا بیت پر, کیا کہنے آپ کے سننے میں.
گلشن خواہش حیدر کا گل تر عباس، بیت آپ کے لہو کی طہارت کے نام ہے۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں 4 مصرے تاکہ 5واں اور 6واں مصرع پہنچ جائے۔ گلشن خواہش حیدر کا گل تر عباس، کربلا تیری شریعت کا پیمبر عباس، پیاس میں بھی ہے وفاؤں کا سمندر عباس، جو بنا تیغ لڑا ایسا دلاور عباس، اور فوج نظروں پہ اٹھائے در خیبر کی طرح۔ چھٹا مصرع سنیے گا، فوج 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 نظروں پہ اٹھائے در خیبر کی طرح، اور ہو بہو لگتا ہے میدان میں حیدر کی طرح۔ گلشن خواہش، دوسرا بند اس سے زیادہ قیمتی ہے، گلشن خواہش حیدر کا گل تر عباس، کربلا تیری شریعت کا پیمبر عباس، اور جو بلا تیغ لڑا ایسا دلاور عباس، پیاس میں بھی ہے وفاؤں کا سمندر عباس، فوج نظروں پہ اٹھائے در خیبر کی طرح، ہو بہو لگتا ہے میدان میں حیدر کی طرح، اور اس جری نے لقب ثانی حیدر پایا۔ نہیں ایسے نہیں، ذرا سا دیکھیے، اس جری نے لقب ثانی حیدر پایا۔ ثانی آدم ہونا آسان ہے، ایسے نہیں، ثانی نوح ہونا آسان ہے، اس جری نے لقب اللہ جانے کس تک یہ جملہ پہنچا ہے، کچھ جملے بنا تشریح کے رہ جائے تو اچھا ہے۔ اس جری نے لقب ثانی حیدر پایا۔ دوسرا مصرع خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس منبر کے عظمت کی قسم، دوسرا مصرع مجھے اس پورے مسدس میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس جری نے لقب ثانی حیدر پایا، اور بیٹا زہرا نے کہا ایسا مقدر پایا۔ کہ کہاں بیٹا کہا، تو میں بتا دوں روایت موجود ہے ہمارے پاس، جب اب طویل روایت ہے، میں ٹکڑا بیان کر دیتا ہوں پھر کسی موقع کے اوپر، کہ جب شفاعت کے لیے پوچھا جائے گا کہ زہرا اس امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو کہیں گے ہازان یدان مقطوعتان لولدی العباس۔ یہ ولدی کا لفظ یہاں پر آیا ہے، میں اس امت کی شفاعت کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو لائی ہوں۔ تو جس عباس کے فقط 2 بازو پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہو، اس عباس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، میں کیا کروں، چلیے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس جری نے لقب ثانی حیدر پایا، بیٹا زہرا نے کہا ایسا مقدر پایا، اور جس میں حسنین پلے اس نے وہی گھر پایا۔ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، 5واں اور 6واں مصرع خصوصاً سننا۔ اس جری نے لقب ثانی حیدر پایا، بیٹا زہرا نے کہا ایسا مقدر پایا، اور جس میں حسنین پلے اس نے وہی گھر پایا، اور تربیت کے لیے ماحول بھی اطہر پایا، تربیت کے لیے ماحول بھی اطہر پایا، تربیت کے لیے ماحول بھی اطہر پایا، اور بھائی کہہ کر اسے چھٹپن سے بلایا اکثر، اس کو گہوارہ بھی زینب نے جھلایا۔
شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کسی کا عقیدہ ملتا جلتا ہو. میں صرف 6 مصرے اگر سنا دو اجازت دیں. اس میں ایک شاعر کا اپنا ایک تخیل ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ شاعری کی حدود میں رہ کر اس تخیل کے مطابق لکھ سکے. لیکن اب آپ 6 مصرے سماعت فرمائیے گا. اپنے لہجے کو، اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے شاعر امیر المومنین سے اور کہتا ہے مولا آپ قرآن ہیں، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے. نہیں ایسے نہیں بھائی، 5واں اور 6واں مصرع خصوصاً مولا آپ قرآن ہیں، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، آپ کے پختہ ارادوں کی یہ تعمیر بھی ہے، آپ کے پختہ ارادوں کی یہ تعمیر بھی ہے. اور اب جو 3واں اور 4واں مصرع سنیے گا، آپ کے خواب مقدس کی یہ تعبیر بھی ہے، آپ کے خواب مقدس کی یہ تعبیر بھی ہے، اور آپ کا نور نظر آپ کی تصویر بھی ہے. بیت حوالے کر رہا ہوں، بیت سننی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر نصیریوں کو حضرت عباس کے فضائل سنائے جائیں تو اپنا عقیدہ بدل لیں گے. اللہ اکبر. میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے یہاں پر. اب 5واں اور 6واں مصرع سنیے گا. مولا آپ قرآن ہیں، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، آپ کے پختہ ارادوں کی یہ تعمیر بھی ہے، اور آپ کا نور نظر آپ کی تصویر بھی ہے. اپنی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا، اپنے بیٹے کو نصیری سے چھپا لو مولا. تصویر بھی ہے، آپ قرآن ہیں، یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، آپ کے پختہ ارادوں کی یہ تعمیر بھی ہے، آپ کے خواب مقدس کی یہ تعبیر بھی ہے، اور آپ کا نور نظر آپ کی تصویر بھی ہے. اور اپنی توحید کو شرکت سے بچا لو مولا، اپنے بیٹے کو نصیری سے چھپا لو مولا. سے چھپا لو مولا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار الہ ہماری اس جشن کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ حضرت عباس کی بقدر ذات معرفت حاصل کر سکے. بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت عباس کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکے. بار الہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں بار الہ حضرت عباس کا واسطہ، ان ایام کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، سید الشہداء کا واسطہ، حضرت سید سجاد کا واسطہ، جناب زینب کا واسطہ، اس ماہ شعبان میں جتنی ولادتیں ان پاکیزہ ہستیوں کا واسطہ، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. محترم جعفر رضا زیدی صاحب وینٹیلیٹر پر ہیں کورونا کے سبب سے لاہور میں. دعا فرمائیے کہ حضرت عباس کے صدقے اور وسیلے سے مولا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. میرے والد خلیل ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ حضرت عباس سید الشہداء امام حسین کے صدقے میں مولا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر نصیب فرمائے. بار الہ جو بھی بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات نصیب فرما. بانیان جشن کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.